حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم ان کے ساتھ پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن برحق ہے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وزن تو اس دن حق ہے۔ مجھے یہ بتائیے، کسی نے اپنی سمر کے لیے پہلی کلیکشن سے 1,00,000 روپے کی شاپنگ کی ہے، مجھے یہ بتائیے یہ کس پلڑے میں جائیں گے؟ ضرورت تو ہے، لیکن ضرورت کی کوئی لمٹ بھی ہے۔ اب اس 1,00,000 روپے کو جو ہم نے سو کالڈ ضرورت پر خرچ کیا، اس میں سے کچھ بھی اللہ کے نام کے لیے نہیں جا سکتا تھا، دین کی حفاظت کے کاموں میں کچھ بھی خرچ نہیں ہو سکتا تھا، اس کے توسط سے کسی کی بھوک نہیں مٹ سکتی تھی۔ ہمیں ضرور اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اس دن جب وزن ہوگا تو ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کام کس پلڑے میں جائیں گے؟ شادی بیاہ کے موقع پر جو کچھ ہم کرتے ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ کس پلڑے میں جائیں گے سارے کام؟ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن تو اس دن حق ہوگا، یعنی جو چیز بھی ناحق ہوگی اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے راکھ کی طرح اڑا دیں گے۔ سیدنا سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اعمال تولنے کی ترازو رکھ دی جائے گی، وہ اس قدر لمبی اور چوڑی ہوگی کہ اگر اس میں سارے آسمان اور زمین رکھ کر وزن کیے جائیں تو سب اس میں آ جائیں۔ اس کو دیکھ کر فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ یہ کس کے لیے تولے گی، اتنی بڑی ترازو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے حساب کرنے کے واسطے تول قائم کروں گا اس کے لیے یہ تولے گی۔ یہ سن کر فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ آپ پاک ہیں، جیسا عبادت کا حق ہے ہم نے آپ کی ویسے عبادت نہیں کی، یعنی انسانوں پر وہ رشک کریں گے کہ انسانوں کی عبادت ایسی ہے کہ وہ اتنے بڑے ترازو پر رکھ کر تولی جائے گی۔ الترغیب والترہیب کی روایت ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ یہ سورہ القاریہ کی آیات ہیں 6 اور 7۔ پھر فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ضرور ایسا ہوگا کہ بعض بھاری بھرکم موٹے بدن والے آدمی اس حال میں آئیں گے کہ اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم لوگ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وزنہ کو پڑھ لو۔ بات ہے خسارے کی، انسان مال لگا کر خسارے میں، انسان اپنا وقت لگا کر خسارے میں، انسان اپنی قوتیں صلاحیتیں لگا کر خسارے میں رہے۔ تو زندگی ہمیں اس لیے ملی تھی کہ ہم خسارے میں رہ جائیں، ٹوٹل لاس، دیوالیہ ہی نکل جائے اس زندگی کے بعد، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ رب العزت سورہ الکہف میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ نامراد کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں، ساری کوشش یہیں مٹی میں مل گئی۔
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کرتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. اپنے سارے کاموں کے بارے میں انہیں یہ یقین ہے بہت اچھے کام ہے، بڑا اچھا لائف سٹائل، لوگوں میں بڑی عزت ہے، ہم بڑی قدر و قیمت کے لوگ ہیں، سوسائٹی میں ہمارا نام ہے، ہماری بڑی پہچان ہے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اس خسارے کی سمجھ عطا فرما دے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ یہ گمان رکھتے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، سب اچھا کر رہے ہیں. سورہ المومنون میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں سارے ہی بیکار کام کیے ہوں گے، ایسے کام کیے ہوں گے جن کا کوئی وزن نہیں، تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی. امیجن کریں، آپ سری پائے کھاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو ضرور ہوگا جب کسی بکرے کے چہرے کو جلایا جاتا ہے تو اس کے جبڑے کیسے باہر نکل آتے ہیں. تو ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. اپنے چہرے کو اس حالت میں رکھ کر دیکھیے، کیا رب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیوں پھر اپنے اعمال کی فکر نہ کریں؟ کتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں وزن کی، لیکن حق کا وزن ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی، اعمال نامے کی، اپنے وزن کی سمجھ عطا فرما دے اور اپنے اس وزن کے لیے آج کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وقت، مال، سب کے بارے میں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. لوگوں پھر وقت نہیں آنا، یہ وقت گزر جانا ہے. کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. کیا اس وقت ہمیں موقع دیا جائے گا جب ہم اپنی قبر کے اندر اتر رہے ہوں گے؟ تب تو ہماری زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا. اس وقت ہمارا مال ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی. آج وقت ہے، جتنی مہلت ملی ہم نہیں جانتے، کتنے لمحے، کتنے گھنٹے، کتنے دن، کتنے سال، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آج وقت ہے، آج اپنے وقت کے بارے میں فیصلہ کر لیں کتنا وقت دنیا کے لیے لگانا ہے اور کتنا رب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کلی طور پر اپنے لیے بنایا ہے. ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو؟ اور یہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو کام اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق دنیا کے لیے بھی کرتے ہیں، دنیا برتنے کے لیے، وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں. لیکن اس کی لمٹس ہے نا، اس کا دائرہ کار ہے. تو کسی دائرے میں تو زلفوں کو لاؤ، نہ الجھا رہے ہو نہ سلجھا رہے ہو. تو کسی دائرے میں تو اپنے وقت کو لائیں. کہاں لگانا ہے وقت؟ کسی دائرے میں تو اپنے مال کو لائیں. کہاں لگانا ہے مال؟ کسی دائرے میں تو اپنی صلاحیتوں کو لائیں. کہاں لگانی ہے صلاحیتیں، قوتیں؟ سارا وقت 99 کے چکر میں رہنا ہے، سارا وقت دنیا کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے قبر میں اتر جانا ہے. پھر کس چیز کا وزن ہوگا؟ کیا وزن پر یقین نہیں ہے؟ آج ضرور فیصلہ کریں اپنے وقت کے بارے میں، اپنی عمر کے بارے میں، کن کاموں میں پرانی کرنی ہے. اس عمر نے تو پرانا ہو جانا ہے، جوانی تو بیت جائے گی. کہاں لگانی ہے جوانی؟ کہاں لگانا ہے وقت؟ کہاں لگانی ہے صلاحیتیں؟
کیا اس دین کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جس کی ہمیں ضرورت ہو؟ ہماری تو نسلوں کے رخ کس طرح سے دنیا کی طرف ہو گئے. میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس بارے میں کسی غلط فہمی میں رہنا چاہیے. ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو کام آج دنیا کی قوتیں ہماری نسلوں کے لیے کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں ہمارے بچے ایتھیسٹ نہیں ہوں گے. کیا آج پاکستان کے بچوں کی میجورٹی نشے میں نہیں ڈوب رہی؟ کتنے بچے ہیں جو چرس پیتے ہیں؟ آپ کسی مشہور چین کے بچوں پر سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے بچے ہیں جو بچ گئے ہیں. آپ فیس بک کے حوالے سے دیکھیے گا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. اسکول کے بچے، کسی اسکول کے نام سے آپ سرچ کر کے دیکھیے گا کہ ان بچوں کے اوقات کہاں لگ رہے ہیں. ان بچوں کے لیے آپ وقت نہیں لگائیں گے؟ کہ ہم سے باز پرس نہیں ہوگی؟ پوچھا نہیں جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. استغفر اللہ. یا اللہ ہمیں اس برے عذاب سے بچا لینا، اور یا اللہ آج ہمیں سمجھ عطا کرنا. الہی ہدایت تو تیری جانب سے ہے. اے پاک پروردگار ہمارے وقت کو قبول کر لینا، ہماری صلاحیتوں ہمارے مال کو قبول کر لینا. اے پاک پروردگار ہمیں اس زندگی میں ہدایت جیسی نعمت عطا فرما دینا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا. تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اتنے احسانات اللہ تعالیٰ کے جلیل الشان، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے. رب العزت نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات پا کر شکر گزاری کا سوچتے بھی نہیں. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. رکوع نمبر 9 ہے. آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں. رب العزت کتنا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندوں کو کتنے پیار سے سمجھایا ہے. آپ اگر اس کلام کو اپنے رب کی جانب سے سمجھیں گی اور ایسے جیسے آج آپ کا رب آپ سے ہم کلام ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں کیسی خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. ہم سے ہمارے رب نے کہا ہے اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا. وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. ابلیس کے 3 قصور تھے. ایک اس نے اللہ کا حکم نہ مانا، دوسرے فرشتوں کی جس جماعت میں وہ رہتا تھا سجدہ کرتے ہوئے اس جماعت سے وہ الگ ہو گیا. یعنی سارے فرشتے اللہ کا حکم مان رہے تھے نا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن وہ ان لوگوں سے الگ ہو گیا نافرمانی کرنے کے لیے. تیسرے اس نافرمانی پر نادم ہونے کی بجائے اس نے تکبر کیا اور خود کو بڑا سمجھا. سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ان کو حقیر سمجھا، اس لیے اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور یہ لعنت و پھٹکار ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی. اس ابلیس سے بھی رب العزت نے کہا تھا وہ کتنا رحیم ہے. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اپنے باطل دعوے کے دلیل دیتے ہوئے اس نے کہا
اس نے فضیلت کو پیدائش کا معاملہ بنا دیا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف گرتی ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی ڈھٹائی اور سرکشی ہے، اپنی گمراہی کو اللہ تعالیٰ میں تلاش کیا ابلیس نے۔ آج انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم اس لیے ہدایت پر نہیں آتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدم کے بیٹوں کی تمام راہوں پر بیٹھا ہوا ہے، ابلیس اسے گمراہ کرنے کے لیے اسلام کے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن سعادت مند اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کے راستے پر بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ تم اپنا وطن کیوں چھوڑتے ہو، یعنی جو بھی کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے اس کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کیوں تم اپنی زمین اور اپنا سامان چھوڑتے ہو، کیوں غریب الوطن بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح ہوتے ہو، مگر سعادت مند اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر جہاد کی راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کیوں جنگ کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی، تمہارا مال مٹ جائے گا، مگر سعادت مند اس کی بات کو رد کر کے جہاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر مر جائیں یا جانور سے کچل کر مر جائیں۔ مسند احمد کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا نہیں چھوڑا کرتے تھے اللہ سے عافیت مانگنے کی اور اللہ سے حفاظت طلب کرنے کی۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن رواتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں میں امن دے۔ اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے اور میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ ابو داؤد کی 5074 نمبر روایت ہے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح ہر شام پڑھا کرتے تھے، اب بھی ہر صبح اور شام کی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں آگے سے دنیا، پیچھے سے آخرت، دائیں سے نیکیاں اور بائیں سے برائیاں مراد، یعنی دنیا کی رغبت، آخرت سے نفرت، نیکیوں سے عداوت اور برائیوں سے محبت پیدا کروں گا، یعنی ہر ایسا کام کروں گا جس سے انسان برباد ہو جائے۔ آگے سے آ کر کہوں گا کہ نہ جنت ہے نہ جہنم اور نہ زندگی بعد موت۔ پیچھے سے آ کر دنیا کی رغبت دلاؤں گا اور کہوں گا دنیا کتنی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، آخرت تو محض ایک موہوم چیز ہے۔ اپنے اندر سے تلاش کر کے دیکھیے، آخرت کی یاد موہوم ہے یہ بہت بڑی ہے۔ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں یہ دنیا کے امور کی یاد میں جیتے ہیں۔ دائیں سے آ کر کہوں گا ابھی تو جوان و خوب جی کھول کر گناہ کر لو، بڑھاپے میں نیکیاں کر لینا۔ اور بائیں سے آ کر کہوں گا جرائم اور سیاہ کاریاں انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں، بھلا کوئی اپنی فطرت دبا سکتا ہے؟ گناہوں میں کوئی حرج نہیں، خوب خوب گناہ کرو۔ اے انسان، ابلیس چاروں طرف سے تجھے گھیرے میں لیے ہوئے، البتہ تیرے اوپر نہیں ہے، کیونکہ
وہ تیرے اور اللہ کی رحمت کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ شیطانی غلبہ سے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں میں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان نے وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ جس سے تمہیں روکا گیا وہ جنت کی سب سے اہم چیز ہے۔ اس نے بہکایا کہ اس درخت میں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا راز چھپا ہوا ہے۔ مسلسل اس نے اپنی نصیحت جاری رکھی اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان کا خاص حربہ حرام ہے۔ پہلا کام وہ یہی کرتا ہے، وہ انسان کو حلال رزق سے بدظن کر دیتا، اچھا نہیں لگتا اسے، اس کے مقابلے میں حرام رزق کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یا انسان کے اندر یہ بات ابھر آتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں کمپیریٹیولی۔ ان جذبات سے مجبور ہو کر کوئی اپنے بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی شیطان کے راستے کا مسافر بننا ہے۔ مدتیں گزر چکی تھیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہتے ہوئے عیش و آرام سے رہ رہے تھے، انہیں اس درخت کے پاس جانے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا، حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھول گیا۔ اس وقت شیطان کو نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت سے پتہ چلتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ پھر آدم بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم یعنی پختہ ارادہ نہیں پایا، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پر بے حیائی کے دروازے کھول دیے جائیں، جنسی معاملات میں اسے بے راہ رو بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فطری جذبہ شرم و حیا رکھا ہے اس جذبے کو کمزور بنا دیا جائے۔ ابلیس کے ایجنٹس کی یہ چالیں آج بھی جاری ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کس حد تک، تو یقیناً ہماری سوسائٹی ایسی حد تک پہنچ گئی ہے جہاں سے واپس لانا ناممکن نہیں تو شدید مشکل ضرور ہو گیا، کیونکہ بے حیائی کے ہر طریقے کو سب نے قبول کر لیا، کیونکہ ہر کسی کے پاس ایسے ذرائع میسر ہیں ہر جگہ، وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، اب کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں سے وہ ویل کنیکٹڈ نہ ہو، اور ویل کنیکٹڈ رہنا وہ اپنی ضرورت نہ سمجھتا ہو۔ کوئی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شرمندگی کا احساس ہلکا سا شائبہ بھی ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ مرد اور عورت کے تعلقات کے درمیان مثلاً آج اگر ہم بات کریں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا تو کتنی عجیب لگے گی، بات تو حق ہے، اس سے سچی بات ہی نہیں ہے۔ میں سوسائٹی کی حالت کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ سوسائٹی کی اتنی بری حالت ہو چکی کہ عورت کی نظریں جھکانے کی بات تو بہت دور کی رہ گئی۔ آج
کس عورت کو بولڈ کہا جاتا ہے؟ جانتے ہیں بولڈنس کسے کہتے ہیں؟ کون خاتون ہے جو کتنا زیادہ اوپن ہو سکتی، جو جتنا زیادہ اپنے وجود کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گی اسے بولڈ کہا جاتا ہے؟ کیا بہادری اسی چیز کا نام ہے؟ بے حیائی کا نام بہادری ہے؟ سوچنے کی بات ہے کتنی محنت کی گئی لوگوں میں بے حیائی کو رواج دینے کے لیے۔ کیا آج کسی ینگ بچی کو کسی لڑکے کا میسج آ جائے تو ماں باپ برا مانتے ہیں؟ ختم ہو گیا سلسلہ۔ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ کسی سے بات کر سکتی ہے، کوئی کسی سے بات کر سکتا ہے، میسیجنگ ہو سکتی ہے، چیٹ ہو سکتی ہے، اور ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اکٹھے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اکٹھے رہا بھی جا سکتا ہے۔ کوئی آفس ایسا نہیں جہاں مرد اور عورت اکٹھے نہ ہوں۔ ہر جگہ، ہر مقام پر ہم نے اسے جدید تہذیب کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر قبول کر لیا۔ اس جگہ پر رہ کے اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو کل اگر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لیے حربہ بے حیائی کا تھا تو آج بھی ایسا ہی ہے۔ کیا آج آخری حد تک انسانیت نہیں پہنچ گئی کہ ایسے جزیرے بنائے گئے جہاں انسان بھی جانوروں کی طرح بے لباس پھریں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہاں ہم پر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو۔ بچے ماں باپ کی سننا بھی نہیں چاہتے، ماں باپ کے دل اندر سے کٹتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیا بنا دیا، لیکن وہ تعداد میں کم ہے۔ حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ پوری سوسائٹی ایک ایسے دوراہے پہ آ پہنچی ہے جس دوراہے پہ انسانیت کبھی نہیں تھی۔ کبھی انسان اس بے حیائی کے مقام پر نہیں تھے جس مقام پر ہم ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ہماری سوسائٹی سے یہ بات تو آلموسٹ ختم ہو گئی۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر وہ یہ نہیں کر سکتا، طاقت نہیں رکھتا، تو اپنی زبان سے روک دے۔ زبان سے روکنے والا کام ماں باپ نے بھی چھوڑ دیا آلموسٹ، اپنی عزت بچانے کے چکر میں کہ اب اولاد جوان ہے، ان کو کچھ کہیں گے تو یہ یعنی ہمیں بے عزت کر دیں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اگر وہ اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اپنے دل میں برا جانے، لیکن یہ ایمان کا کمزور درجہ۔ سچی بات بتائیے، کتنے ہی بے حیائی کے کام ہیں جس کو ہم دل میں بھی برا نہیں جانتے۔ چلیے آپ باہر نکلیں گے اور آپ آئے ہوں گے اور آپ دیکھتے ہوں گے عام روٹین میں بھی کسی سائن بورڈ کو دیکھ کر، عام سائن بورڈز کو دیکھ کر کبھی آپ کے دل میں خیال بھی آیا کہ اس سائن بورڈ کی جگہ کوئی اور ہونا چاہیے؟ نارملی اگر آپ دیکھیں ساری مخلوق، سارے مسلمان دیکھتے ہیں سارے سائن بورڈز کو، تو مجھے یہ بتائیے کہ کبھی کسی نے کسی کمپنی کو ٹیلی فون بھی کیا؟ کوئی کال، کوئی میسج، کہیں اپنا چلو اظہار ہی کر دیا ہو کہ یہ بات درست نہیں ہے؟ ہم سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ سچی بات یہ ہے، اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر یہ سائن بورڈز یہاں پہ ایسے کیوں؟ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اچھا چلیں، ہمارے یہاں کپڑا پہنانے کے لیے کیا فیشن شوز نہیں ہوتے؟ ان فیشن شوز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ابلیس کا ایجنڈا ہے یا رحمان کا ایجنڈا ہے؟ لیکن کیا سب نے ایکسیپٹ نہیں کر لیا؟ چلیں اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس کپڑے کو خرید کے لاتے ہیں اس پر کوئی باجی نہیں بنی ہوئی ہوتی، کسی خاتون کی فوٹو نہیں ہوتی جس نے وہ لباس پہنا ہوتا ہے؟ کیا ہم سب نے ایکسیپٹ نہیں کر لیا؟ کیا کوئی خاتون جب شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے تو جا کے یہ نہیں کہتی کہ اچھا میگزین دے دیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں میگزین جنہوں نے بنایا، جو کچھ کیا، وہ سب ٹھیک ہے۔ یعنی ایک پوری تہذیب بدل گئی نا، طریقہ کار ہی بدل گیا اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔
اس جگہ پہ کھڑے ہو کر آج ہم اللہ کی رحمت کو آواز دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے اور ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چینج راتوں رات آ جائے گی، لیکن اگر آپ لوگ کچھ لوگ بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا. لیکن اس سوسائٹی میں اب کوئی بھی سٹینڈ نہیں لینا چاہتا، کیونکہ جو بھی سٹینڈ لینا چاہتا ہے اس کو سب سے پہلے ابلیس یہ پکڑتا ہے کہ ساری سوسائٹی کی نظروں میں برے ہو جاؤ گے، برے بن جاؤ گے، بچ جاؤ، آپ کا تو کوئی مقام ہی نہیں رہے گا، قدر و منزلت ختم ہو جائے گی. سب خاموش ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ زبانیں خاموش ہیں، اصلاً دل خاموش ہے. دل برا ہی نہیں جانتے. پھر بھی ہم وہی دعا کرنا چاہتے ہیں جو آدم علیہ السلام کو رب نے سکھائی تھی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھتے ہوئے انہیں توبہ کے الفاظ سکھا دیے. وہ کتنا کریم ہے. اگر ہم بھی نادم ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راستہ دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کہ دعا تو اس نے سکھا دی ہے. کیا سورۃ طلاق میں رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اور کیا اس نے ارشاد نہیں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بے حیائی کے ماحول سے نکلیں، اپنی نسلوں کو نکالیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ پر توکل کرنے والا اسباب اختیار کر کے توکل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی. توبہ جب قبول کر لی تو گناہوں سے پاک کر دیا. پھر فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. رکوع نمبر 10 ہے. آئیے تلاوت. یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. لباس اللہ نے نازل کیا، فطری الہام ہے. ہر انسان کے اندر اپنے جسم کو چھپانے کی فطری طلب موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے. جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے. اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے. تقوی کا لباس روح کا لباس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں. جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں عورتیں مرد ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے اور اس کو افضل سمجھا جاتا تھا. ہر وقت نہیں لیکن کچھ خاص مواقع پر جب کوئی نظر مان لیتا تھا، منت مانتے تھے ننگے ہو کے طواف کرنے کی. تو اللہ رب العزت نے اس سوسائٹی کو سکھا دیا. حیا کے سارے تقاضوں کو انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے نبھایا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا فہم ضرور عطا کریں گے. اس آیت میں لباس کے 2 فائدے بتائے گئے. ایک ستر پوشی، دوسرے سردی گرمی کی حفاظت اور آرائش بدن. تو انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے. یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے، کیونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر کھال، بال، پر وغیرہ عطا کیے ہیں. پھر فرمایا اے بنی آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے
تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ آج اس آیت کو اپنی سوسائٹی میں رکھ کر دیکھیں، آج یہ کوششیں جاری نہیں ہیں۔ تمہارے لباس تم پر سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کیسی تعلیم دی گئی؟ ساری کمپنیاں ہی سکھا رہی ہیں۔ اپنی پینٹس کو نیچے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہپ لائن تک نظر آتی ہے۔ یہ وہ تہذیب ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائی، اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا، اور ساری سوسائٹی ایک ہی راستے پہ چل نکلی۔ کہاں سے یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں در آئیں؟ کسی سوسائٹی کی تہذیب اس کی زبان سے آتی ہے، آہستہ آہستہ سارا کلچر ہی بدل جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا مشہور برانڈ ہے جہاں پر خواتین کی پتلونوں کے بارے میں، ان کی پینٹس کے بارے میں باقاعدہ طور پر پورے طریقے سے ایجوکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کس نوعیت کی پینٹ پہنیں گے تو آپ زیادہ اٹریکٹیو نظر آ سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ کس جانب سے کوشش نہیں کی جا رہی۔ سلیوز ختم ہو گئی، نیک کہاں تک چلا گیا، ٹاپ جو پہنی جاتی ہے نیچے سے پیٹ، ہپ لائن تک نظر آتی ہے، پھر ٹراؤزرز ہیں شارٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی جگہ کسی کی رہنے نہیں دی کہ اس کو اوپن نہ کیا جائے۔ یہی ابلیس کا وار ہے۔ کل ہمارے والدین پر اس نے یہی وار کیا تھا، تو رب العزت نے محبت کے ساتھ آدم کے بچوں کو سمجھایا کہ اے آدم کے بچوں، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے، تمہارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے، تمہیں گناہوں کی ترغیب دے اور تم اس کی بات مان لو، جیسا کہ تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، یعنی مقام بندگی سے نافرمانی کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ شیطان سے بچو، وہ کبھی تم سے غافل نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اصل دشمن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حیا نصیب فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں، یعنی فحش کام کرتے ہیں، ایسا فحش کام جو انتہائی قبیح ہو، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یہ ہر جاہلیت کی خصوصیت ہے۔ نفس کی خواہشات سے ڈکٹیشن لینے والے اللہ تعالیٰ پر یوں ہی بات کیا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے پکارو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی تھی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ شیطان کی دوستی کی وجہ سے، اس کی سرپرستی کی وجہ سے سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک راستے پر ہے۔ کوئی ان کا عمل ایسا نہیں جس میں اصلاح کی ضرورت ہو۔ شیطان گمراہی کے راستے پر چلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہی کو اس پر واجب کر دیتے ہیں، یعنی وہ پھر گمراہی کے راستے پہ ہی چلتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو، تم حد سے نہ گزرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں زینت سے مراد سطر ڈھانپنا ہے، لباس کی صفائی بھی ہے۔ تو اے اولاد آدم، ہر فرض
اور ہر نفل نماز کے وقت اپنے سطر کو ڈھانپو۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو میل کچیل اور نجاست سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جاہلی دور میں جس طرح سے لوگ لباس اتار دیتے تھے، اس طرح سے عبادت نہ